अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। ये मैं सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर है मुसलमानों की सुबह की रूटीन होती है नमाज से स्टार्ट। तो मैंने पहले वो दूध वगैरह रखने लगी थी, तो मैंने कहा पहले मैं वो नमाज का काम निपटा लूँ, उसके बाद दूध रखूँगी। और क्योंकि मैंने रात को आज ना कपड़े इस्त्री करके नहीं सोई थी, कपड़े सूखे नहीं थे, तो इस्त्री करना भी फिर मुनासिब नहीं था। गीले कपड़ों को इस्त्री करना मुश्किल हो जाता है, टी शर्ट्स हैं इनके स्कूल की, तो इस वजह से। तो जी नमाज़ पढ़ के देखती हूँ क्या करना है। आज तो जी सुबह के टाइम था ज़्यादा, नमाज़ पढ़ के उसके बाद ना अभी दिन की रोशनी नहीं हुई थी, लाइट भी थी। फिर लाइट तो आपको पता है कि 6:30 बजे जाती है। उसके बाद फिर खूब अल्लाह ताला से बातें की और अल्लाह ताला से कुछ गिले शिकवे, कुछ अल्लाह ताला के से फरियादें, ये मगर अल्लाह का शुक्र है कि बात करके इतना दिल को तसल्ली होती है। अल्लाह से दुआएं मांग के जो भी हाजत होती है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरी पूरी करते हैं जो मांगती हूँ। और उसका लाख एहसान है मुझ पे कि उसने औलाद दी है, घर दिया है। औलाद से बढ़ के तो कोई नेमत नहीं होती ना, और अच्छा शौहर दिया, बस और क्या चाहिए मुझे। मगर फिर भी इंसान हूँ ना, तो इंसान की जैसे कहते हैं फरमाइशें ही बहुत होती हैं अल्लाह ताला से। तो ज़ाहिर है अल्लाह के सिवा किससे मांगनी है। सुबह के टाइम बस इसी तरह दिल को हौसला भी हो जाता है, सुकून आता है। तो मैंने भी वही कुछ किया। तो यहाँ जी कपड़े इस्त्री करने वाले थे, मैंने रात को कपड़े इस्त्री नहीं किए थे, तो कपड़े इस्त्री करूँगी। और साथ ही मैंने ना चाय वगैरह भी रखी है। चाय तो मैंने पहले ही रख दी थी। मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद जब उठी थी ना पढ़ के नमाज़, तो मैंने चाय और अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए थे चूल्हों पे, चूल्हा चला के। तो साथ ही मैंने कहा मैं ये कपड़े भी इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े इस्त्री ना करूँगी तो फिर भी लाइट का मसला है। तो आज तो माशाल्लाह से मेरे तीनों बच्चों ने स्कूल जाना है, और इब्राहिम का और उर्वा का भी आज पेपर है। तो इस वजह से बस मुझे जल्दी में वही गैस की और लाइट की वजह से जल्दी उठ जाती हूँ। मगर जब ना एक बार बंदा उठ जाए ना, फिर मेरा सोने का भी दिल नहीं करता। पता नहीं कैसे लोग सो जाते हैं, उसके बाद मुझे तो मुझसे सोया भी नहीं जाता इस तरह के। फिर मैं ये भी लालच होती है कि अब लाइट गई है, तो लाइट जाने के दौरान मैं घर की सफाई भी कर लूँ और झाड़ू वाड़ू लगा के फिर थोड़ा काम निपटाऊंगी। तो जब लाइट आएगी तो मैं मशीन के काम शुरू कर दूँगी, सिलाई का। और आज ना मैंने अभी इब्राहिम का ना कमीज़ तो सिलाई किया हुआ है और कर लिया है, मगर उसके बटन लगाने वाले हैं। और उसके अलावा ना जो है शलवार मैंने काट के तो रखी हुई है, मगर उसकी स्टिचिंग अभी बाकी है मेरे लिए, तो वो भी करूँगी। और एक सूट और है, उसकी कॉलर लगने वाली थी, वो कॉलर अभी लगाऊंगी। देखती हूँ ना लाइट आ जाए फिर, क्योंकि आज जुम्मा है, आज टाइम भी मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं होगा कि मैं मशीन के ऊपर भी बैठूँ और घर का भी करूँ। तो देखते हैं जी क्या बनता है। बच्चों ने भी आज जल्दी आ जाना है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं। 11:30 बजे तकरीबन बच्चे मेरे आ जाएंगे अब। तो लड़कियों को भी आना होता है, उन्होंने भी मुझसे टाइम तो ज़ाहिर है लेना है ना, तो उनको भी टाइम दूंगी। देखती हूँ क्या बनता है, जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो अभी तो नाश्ता करके बच्चों को तो भेजूँ ना, पहले नाश्ता बनाऊँ और ये वो सारा कुछ पड़ा है अभी। तो जी उर्वा को तो मसला नहीं है, उर्वा ने तो तैयार हो जाना। इब्राहिम और मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद भी बस वही कुछ है, अभी तो छोटा है, देखें अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। मगर इब्राहिम से तो कुछ बेहतर ही होगा, इब्राहिम तो बस शरारतें करने के काबिल है और कुछ नहीं। तो माशाल्लाह से वैसे ये है कि अल्लाह का शुक्र करती हूँ, पढ़ाई में बेहतर है, पढ़ाई में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अल्लाह मियाँ इसी तरह इनको कामयाब करता रहे, तो मेरे लिए तो बस वही मेरी मेहनत का फल है। वही माँ बाप के लिए तो मीठा फल तो वही है ना सबसे ज़्यादा।
تو جی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ پلیز اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، میری حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ میں اسی طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ اگر میں نے یہ اتنا ماشاءاللہ قدم اٹھایا ہے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور تھوڑی جیسے کہتے ہیں کہ ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بھی مجھے ضرورت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی نا تو پھر میرے اس طرح کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی تو ضرورت لازمی ہوگی نا مجھے، تو پلیز مجھے سپورٹ بھی کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو یہاں جی میری چائے یہ دیکھیں جی پک رہی ہے، چائے کا بس ابال تو آ گیا، میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دی تھی تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے، چائے پکی ہے۔ تو پھر میں نے کپ وغیرہ اتنی دیر میں دھو کے تو رکھے ہوئے تھے، مگر تھوڑا سا پانی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے کہ اگر دھلے ہوئے برتن ہے اس کو بھی پانی پھیر کے پھر استعمال کرو۔ ظاہر ہے کوئی چیز نا برتن میں سے نکل کے گئی ہو یا ہوتا ہے نا، بندے کو شک تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہاں جی چائے ہے دودھ پتی، جس نے پینی ہے آ کے صبح صبح کا ٹائم ہے، چائے پئیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے موسم بھی ہمارے یہاں بھی صحیح ہو گیا، اچھا تو نہیں میں کہوں گی، دوپہر کو گرمی اچھی خاصی ہو جاتی ہے مگر پھر بھی پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو محمد نا کہتا ہے کہ جس دن بھیا اور آپی جائیں گے اس دن میں جاؤں گا، جس دن بھیا آپی نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں جی، آج تو اس نے جانا ہے مگر کل کیا بنے گا، کل دونوں نے ہی نہیں جانا تو پھر مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ یہ میرے بچوں کے بھی کپ ریڈی ہیں اور میرا بھی۔ تو بچوں کو بھیج کے نا میں جب اندر آئی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے چیپیاں تو چپکا لی ہیں پانچوں کی، شلوار بناؤں گی، ٹراؤزر نہیں بنا رہی کیونکہ ٹراؤزر یہ کاٹن ہے اور یہ نا فوراً سے ٹراؤزر پھاڑ لیتا ہے ایسے ہی اتنے جلدی جلدی، تو پھر سوٹ ضائع جاتا ہے۔ ویسے تو سفید سوٹ ہے، اس نے داغ دھبے تو لگا ہی لیتا ہے مگر زندگی ہے تو اچھے اچھے اور نئے نئے سوٹ بھی ملتے رہیں، بس اس کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں میں نے نا کف کروا لیے تھے اور رات کو، اور بٹن اس کے نہیں لگے، بٹن میں نے منگوا کے رکھے ہوئے ہیں، بٹن بھی خود لگاؤں گی۔ جب میں اس کو پریس کرنے لگی ہوں نا سلائی کر کے شلوار کو، تو دیکھا ہے کہ قمیض کی بیک سائڈ پہ نا کچھ داغ، اور یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں جیسے ہی کپڑے کی تہہ نہیں لگی ہوتی اس طرح کا کوئی داغ تھا۔ میں نے کہا ابراہیم نا جب پہنے گا ایک تو برا لگے گا، داغ بالکل سامنے آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اور بھی زیادہ جب گندا کیا نا، یہ داغ کہیں پکا ہی نہ ہو جائے، تو میں نا صرف میں ہلکے ہاتھوں سے مل کے ڈال دیتی ہوں، چلو جب تک وہ آئے گا سوکھ کے پریس بھی ہو جائے گا۔ اس کو نا ہینگر میں ڈالوں گی، جلدی ہینگر میں جلدی سوکھ جاتا ہے، اور اوپر ماشاءاللہ سے تاریں جہاں میں نے باندھی ہوئی ہیں نا چھت پہ، وہاں دھوپ اچھی خاصی آتی ہے، تو وہ دھو کے آئی تھی۔ تو اس کے بعد میں مشین پہ بیٹھی ہوں، مشین پہ بیٹھ کے دوبارہ اس لیڈیز کا جو سوٹ تھا اس کی کالر لگائی ہے، اور کالر لگا کے اس کی بازو ابھی لگنے والی تھی تھوڑی سی، تو جی مشین کی سوئی نے مجھے دے دیا جواب کہ بھئی میں تو اب تھک چکی ہوں، آپ اپنا گھر کا کام کرو۔ تو میں بھی اٹھ گئی بھئی، اٹھ کے میں نے پھر کہا کہ میں ناشتہ پہلے اپنا بناتی ہوں، ناشتہ بنا کے کھا کے پھر کوئی اور دوسرے کام کی طرف لگوں گی، پھر اتنی دیر میں لڑکیاں آ جائیں گی، تو اسی لیے اپنی پیٹ پوجا میں لگ گئی، اپنی پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ یہ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ تو آج میں بھی انڈا اور بریڈ کھا رہی ہوں کیونکہ پراٹھے کو میرا دل نہیں کر رہا، میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے بھی بننی رکھ دی ہے۔ اب جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے نا تو چائے بھی زیادہ مطلب پینے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے سفید انڈا بناؤں گی، تو میرا یہ دیکھو جی ناشتہ ہو رہا ہے ریڈی۔ تو اصل میں بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ میں صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی، کل کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ صبح 5 بجے اٹھی تھی، اس کے بعد میں 1 منٹ بھی نہیں لیٹ کے دیکھا کہ تھکاوٹ بندہ دور کر لیتا ہے اپنی۔ تو جب میں رات کو ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہی تھی نا تو اس وقت مجھے اتنا پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں لیٹی ہوئی ہوں، اور تقریباً مجھے ہوش آئی ہے 11:30 بجے،
جیسے ہی 11:30 بجے مجھے تھوڑی سی میری آنکھ کھلی نا، لائٹ گئی ہوئی تھی اس وجہ سے، تو پھر نا میں نے پھر دوبارہ موبائل دیکھا تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور میں سو گئی تھی۔ پھر اٹھ کے بیٹھ کے پھر میں نے ویڈیو کی سیٹنگ کی اور ویڈیو سینڈ کی، اور اتنے دیر میں تقریباً مجھے 12:30 کا ٹائم ہو گیا ہوگا، اتنی دیر لگتی ہے۔ تو پھر میرے بس ہوش ہی نہیں رہی۔ صبح جب اٹھتی ہوں تو ایسے دل کرتا ہے کہ بندہ سویا ہی رہے، سستی نہیں جا رہی ہوتی۔ تو اس ٹائم بھی مجھے اسی لیے نا سستی سی محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں آج دوبارہ چائے کا کپ بنا رہی ہوں تاکہ یہ سستی تو دور ہو۔ تھکاوٹ بھی بہت ہو جاتی ہے اور رات کو لیٹتے لیٹتے بھی تقریباً 10 کا 11 کا ٹائم تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی میرا ناشتہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی، چائے بھی بن گئی ہے۔ چائے میں نے کیا کیا ہے کہ وہی دیگچی سی دھو کے نا اس میں ڈال کے ٹھنڈی کر رہی ہوں۔ تو مجھے اب دیں اجازت، اللہ حافظ۔